اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ سامعین الکرام، مولا کائنات کی سرزمین نجف الاشرف سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تزکیہ نفس موضوع لے کر۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ تزکیہ نفس کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد پاروں میں، متعدد سوروں میں متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں پروردگار عالم بنی نوح انسان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک افلح فلاح پائے گا من وہ شخص زکاہا جس نے اپنے نفس کی پاکیزگی بنا لیا، وقت خواب بے شک نامراد ہو گیا من وہ دساہا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ قرآن مجید میں نفس کے کئی مراتب بیان کیے ہیں، 4 مراتب نفس نے بیان کیے ہیں، اور نفس کے بارے میں 2 نظریات ہیں، ایک حکماء کا نظریہ ہے اور دوسرا قرآن مجید کا نظریہ ہے۔ حکماء نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی نفس کے 3 اقسام ہیں، نباتی، حیوانی اور انسانی۔ اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، لیکن قرآن مجید نے جو مراتب بیان کیے ہیں، جو اقسام بیان کیے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید نے 4 اقسام بیان کیے۔ قرآن نے کہا نفس الامارہ، نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ، اور ایک نفس المسئولہ، اور اسی کا دوسرا نام ہے ملہمہ، نفس ملہمہ۔ نفس الامارہ کیا ہے؟ نفس الامارہ وہ نفس ہے جو لذتوں میں مر جاتا ہے اور انسان کو خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بار بار ابھارتا ہے، اسے نفس الامارہ کہا جاتا ہے۔ نفس الامارہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں سے گزر رہے تھے تو لوگوں کے ایک جمگٹے کو دیکھا، ایک بھیڑ کو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں۔ رسول نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہاں پر ایک آدمی ہے جو بہت وزنی اور بڑے بڑے پتھروں کو اٹھاتا ہے، جسے اس اہل منطقہ والے طاقتور انسان کہتے ہیں۔ رسول قریب گئے، دیکھا وہ جوان ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھاتا ہے اور اپنی طاقت اور اپنے مہارت کو دکھاتا ہے۔ رسول نے کہا اے لوگوں بات سنو، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ اصل میں طاقتور اور شجاع انسان کون ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری نظر میں طاقتور اور شجاع انسان یہ ہے جو لوگوں پر بھی غالب آ جاتا ہے اور طاقت کا مظاہرہ بھی دکھاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، طاقتور اور شجاع انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی مخالفت کریں، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اسے طاقتور اور شجاع انسان کہتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، اگر تو جہاد سمجھتا ہے تو مرد کا سب سے بڑا جہاد نفس کو قابو کرنا ہے۔
नफ्स अम्मारा। नफ्स मुतमइन्ना क्या है? नफ्स लवामा पहले अर्ज करूंगा। नफ्स लवामा क्या है? नफ्स लवामा वो नफ्स है जो गुनाह और सरकशी के बाद इंसान को मुलामत और सरजनिश करता है। कुरान मजीद ने आवाज दी, ला उक़्सिमु बियौमिल क़यामह वला उक़्सिमु बिनफ्स लवामा। रोज़ क़यामत की कसम और नफ्स लवामा की कसम। ये नफ्स लवामा की कसम खाता है। मोहम्मद इब्न इब्राहिम इमाम से अपनी तफसीर में नकल करते हैं कि इमाम से क्या नकल करते हैं? कहते हैं कि ये जो नफ्स लवामा था, जब आदम का वजूद बन रहा था, वजूद बना और तैयार हुआ, उस वक़्त आदम के अंदर इस नफ्स लवामा को डाला गया और नफ्स लवामा पहले से मौजूद था। और वो इसकी दलील ऐसा बयान करता है, वो कहते हैं इसकी दलील ये है, जब आदम से इस्यान और नाफरमानी सरजत हुई होने के बाद आदम ता क़यामत तक अपने आप को सरजनिश और मुलामत करता रहा और तौबा करता रहा। इसलिए कहते हैं कि पहले से नफ्स लवामा मौजूद था। और इसका एक नमूना आपको तारीख से बयान करूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मक्के में हैं और खाने काबे का तवाफ कर रहे हैं कि लोगों को देखा, एक भीड़ है, लोगों के जमा हैं। मौला ने पूछा वहाँ क्या हो रहा है? कहा मौला किसी शख्स को लाया है जो पागल और दीवाना हो चुका है। मौला करीब गए, देखा, जैसे उस शख्स को देखा, उस शख्स ने मौला को पहचान लिया। वो कौन था? मोहम्मद बिन शहाब ज़हरी, एक मुल्क का बादशाह था। उसने मौला को देखा, मौला को पहचान लिया और लोगों ने कहा था कि ये दीवाना और पागल हो चुका है। उसने मौला से कलाम करने लगा। मौला ने इल्लत पूछी, भाई क्या हुआ है तुम्हें? उसने कहा मौला मैंने एक नौजवान जो बेगुनाह था उसे मैंने कत्ल किया है, मैंने हुक्म साजिर किया उसे कत्ल करो। लेकिन जब उसको कत्ल किया गया तो मौला मेरे ज़मीर ने, मेरे नफ्स ने मुझे मुलामत और सरजनिश कर दी है। मैं इस हद तक नफ्स की सरजनिश और मुलामत में गिर चुका हूँ कि ना मुझे किसी से बात करने का दिल करता है और मैं बल्कि ज़हनी मरीज हो चुका हूँ। मौला ने एक जुमला कहा, ए शहाब ज़हरी, तुम्हारा इस गुनाह से ज़्यादा बड़ा गुनाह वो है जहाँ से तुम रहमत खुदावंदी से नाउमीद हो चुके हो, इसलिए तो ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर तुम रहमत खुदावंदी से नाउमीद ना होते तो इस्तिग़फ़ार करते, तौबा करते और अपने नफ्स को मुलामत करते तो शायद तुम्हें बख्शिश मिल जाती। तो जा और उस जवान के घर वालों को दियत अदा कर। तो ये इंसान को गुनाह करने के बाद मुलामत और सरजनिश करता है, इसे नफ्स लवामा कहा जाता है। नफ्स मुतमइन्ना क्या है? नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है जो इंसान को इत्मीनान के रुख ले जाता है, इत्मीनान के रुख की तरफ ले जाता है। और इस नफ्स का सबसे, ये नफ्स बुलंद तरीन नफ्स है, नफ्सों में बुलंद तरीन नफ्स है। कुरान मजीद ने आवाज़, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ पलट आ इस आलम में कि तू उससे राज़ी है और वो तुझसे राज़ी है। फदखुली फी इबादी, और मेरे नेक बंदू में शुमार हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। परवरदिगार आलम इस आयत में बराह रास्त नफ्सों से मुखातिब है
اور نفسوں کو دعوت دے رہا ہے، اور اس دعوت میں دونوں طرفیں راضی ہیں، عاشق کی بھی رضا ہے اور محبوب اور معبود حقیقی کی بھی رضا ہے۔ یہ نفس اطمینان دلاتا ہے، اے پلٹ آ، اے نفس پلٹ آ اس کی طرف جس کی طرف تو نے جانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ بتائیے جب انسان کا روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو کیا انسان ملک الموت کو فاز و جزا نہیں کرتا؟ جزا و فاز نہیں کرتا؟ مولا نے کہا کرتا ہے، لیکن جب ملک الموت قریب آتا ہے، روح کو قبض کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بار بار اصرار کی وجہ سے ملک الموت کہتا ہے، اے بندہ خدا اطمینان رکھ، اطمینان رکھ، میں تجھے ایک ایسی خبر دوں گا کہ میں تجھے باپ سے زیادہ محبت دوں گا، باپ سے زیادہ شفقت دوں گا، اور یاد رکھ اگر تو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، جب اشارہ کرتا ہے تو وہ مرنے والا کیا دیکھتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ، حسن و حسین اور فاطمہ الزہرا والائمۃ المعصومین علیہم السلام کو دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو آواز پروردگار آتی ہے، اے نفس مطمئنہ گھبرانا نہیں، پلٹ کر آ ہماری طرف، تاکہ تمہیں ہم پر یقین نہیں، تمہیں ولایت علی ابن ابی طالب پر یقین ہے اور پروردگار عالم کے ثواب و جزا کی یقین ہے، تو گھبرانا نہیں، تمہیں رسول اور اس کے آل کے زمرے میں داخل کیا جائے گا۔ پلٹا، گھبرانا نہیں، بس وہ روح جس کی قبض ہو رہی ہے وہ کہتا ہے خدا کی قسم آج تک میں نے اتنی میٹھی ندا کبھی نہیں سنی، اے ملک الموت روح جتنا جلدی ہو سکے قبض کرنا، مجھے ائمۃ اللہ معصومین علیہ السلام کے پاس حاضر ہونا ہے۔ نفس المطمئنہ اطمینان کا ایک نفس ہے، اطمینان کی ایک منزل ہے۔ نفس الملہمہ، نفس المسئولہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلط کام کرنے کی طرف ابھارتا ہے، نافرمانی کرنے کی طرف اکساتا ہے۔ یہ نفس اس نفس کے بارے میں قرآن مجید نے 2 نمونے بیان کیے ہیں۔ پہلا نمونہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ پہلا نمونہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے آپس میں بیٹھ کر صلح و مشورہ کیا کہ ہم یوسف کے اس پیراہن کو خون سے آلودہ کر کے بابا کے پاس لے کے جائیں گے، بابا سے کہیں گے کہ بابا یوسف کو بیڑیوں نے کھایا تو بابا ہم پر یقین کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کو کنویں میں ڈالا، پیراہن کو خون سے آلودہ کیا۔ حضرت یعقوب کے پاس لے کر پہنچے تو یعقوب نے جب کرتے کی طرف دیکھا، بچوں کے بیان کو سنا، تو یعقوب نے ایک جملہ کہا، میرے بچوں یاد رکھنا یہ تمہیں تمہارا نفس سنوا رہا ہے، تمہارا نفس بہکا رہا ہے، میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے، لیکن میں آخری حد تک صبر کروں گا۔ یہ یوسف کے بھائیوں کے نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ نفس وہ تھا۔ قرآن مجید نے دوسرا نمونہ پیش کیا۔ دوسرا نمونہ سامری کا نمونہ تھا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں،
جب موسیٰ روانہ ہوئے تو پروردگار نے 10 دن کا اضافہ کر دیا کہ موسیٰ 30 دن نہیں 40 دن رکنا ہے۔ 40 دن رکنا ہے۔ موسیٰ روانہ ہوئے، 40 دن گزرے، پلٹ کر آیا تو موسیٰ نے کیا دیکھا؟ جو موسیٰ نے تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا تھا، وہ لوگ دین پر نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک بچھڑے کی پرستش اور ایک بچھڑے کی عبادت میں اپنے آپ کو گزار رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون یہ کیا ہوا ہے؟ ہارون یقیناً جواب ملا ہوگا، سامری نے ان لوگوں کو اکسایا اور ان لوگوں کو منحرف کر دیا ہے دین سے۔ موسیٰ نے سامری سے پوچھا، اے سامری یہ کیا کر دیا؟ سامری نے کہا، اے موسیٰ جو میں نے دیکھا اور جو میں نے اپنے اندر محسوس کیا، میں نے ان لوگوں کو ان کی طرف راغب کر دیا۔ موسیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ تو سامری نے کہا، میرا نفس نے مجھے اسے اکسایا اور ایسا کرنے پر راضی کر دیا۔ یہ نفس انسان کو اس درجے تک لے کے آتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں آیت اللہ بہجت اپنی کتاب عرفان میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تہران میں ایک عالم دین لغتین پڑھاتا تھا، مدرسے کا مدرس تھا، پڑھاتا تھا۔ ان کے پاس کئی شاگرد تھے۔ ایک شاگرد کلاس میں کسی حد تک کمزور تھا، لیکن جو شاگرد کمزور تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ استاد کو بھی معلوم تھا اور بھی لوگوں کو معلوم تھا، یہ فوق العادل امور کا مالک ہے۔ ایک دن استاد درس پڑھا کر گھر چلے گئے تو استاد کو ایک چاقو استاد کے پاس تھی، جو انتہا استاد کو وہ عزیز تھی، وہ چاقو۔ گھر چلے گئے، چاقو ڈھونڈا، چاقو نہیں ملا، بچوں کو بلایا، میرے چاقو۔ سب گھر والوں نے مل کے ڈھونڈنا شروع کیا، چاقو نہیں ملی۔ استاد گھر والوں پر ناراض ہو گئے۔ چاقو کیا گم ہو گئی کہ استاد کو کچھ عرصہ تک گھر والوں پر غصہ رہا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ درس پر بیٹھے ہوئے تھے، سارے شاگرد تھے، درس استاد نے پڑھایا، ختم ہوا، سارے چلے گئے، وہ شاگرد بیٹھا رہا۔ تو استاد نے سوچا شاید یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی استاد نے کہا کچھ کہنا ہے، شاگرد نے بغیر کسی مقدمے کے کہہ دیا، استاد جو چاقو اپنی جیب پر رکھ کر بھول گئے ہو اس کا غصہ اپنے بچوں پر نکال رہے ہو۔ ایک دم استاد متوجہ ہوا، جیب پر دیکھا تو چاقو جیب پر پڑا ہوا تھا۔ استاد نے اس طالب علم کو روکا اور کہا، اے طالب علم بتا دے کہ تمہیں یقیناً اولیاء اللہ سے وابستگی ہے، تمہارا رابطہ ہے اولیاء اللہ سے، بتا دے کون ہے؟ کیا تمہارا تعلق و رابطہ ہمارے آخری امام الحجت القائم المنتظر المہدی صلوات اللہ علیہ سے رابطہ ہے؟ شاگرد خاموش بیٹھا ہے۔ استاد نے بہت اصرار کیا تو شاگرد نے ایک مرتبہ سر ہلایا۔ جی استاد نے کہا، اے شاگرد خدا را تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک میری گزارش ہے، جب آقا سے تمہاری ملاقات ہو جائے اس دفعہ تو آقا سے ایک جملہ میرا کہنا کہ میرا سلام آقا تک پہنچانا، اور دوسرا آقا سے کہنا کہ مجھ غریب اور گناہگار کے لیے بھی کوئی لحظہ کوئی وقت دے کہ میں بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ شاگرد نے کہا ٹھیک ہے۔ شاگرد چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا،
کچھ عرصہ گزرا تھا، جواب نہ آیا، استاد بے چین ہے، اب مولا کا جواب کیا آئے گا؟ یا منفی میں آئے گا یا مثبت میں آئے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، استاد اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہیں منفی میں جواب آئے تو اس ہمت نہ ہونے کی اس وجہ سے ڈر کے نہیں پوچھ رہا ہے۔ شاگرد بھی خاموش ہے، استاد بھی خاموش ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آخر استاد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور جب شاگرد آیا تو شاگرد سے کہا، اے شاگرد، میں نے تمہارے ذمے کام دیا تھا، اس کام کا کیا بنا؟ کیا میرے آخری حجت پر میرا سلام پہنچایا؟ کیا میرے آخری حجت کے لیے میری گزارش پہنچا دی؟ شاگرد خاموش ہے۔ استاد سمجھ گیا شاید یقیناً منفی میں جواب آیا۔ استاد نے کہا، شاگرد گھبرانا نہیں، شرمندہ مت ہونا، آخر میرا مولا ہے، جواب دو مولا نے کیا کہا۔ شاگرد نے کہا، استاد، مولا نے کہا کہ میں مجھ سے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے استاد کو کہو مجھ سے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی پاکیزگی بنا لو، اپنے نفس کو پاکیزہ کرو۔ اگر تم تزکیہ نفس کرو گے تو تمہیں ملاقات کے لیے وقت دینے کی ضرورت نہیں، میں خود حجت القائم المنتظر ملاقات کے لیے آ جاؤں گا۔ عزیزان محترم، سامعین الکرام، آخری جملہ، اگر ہم نے کسی اونچی عمارت کو یا اونچے رتبے کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، تزکیہ نفس کے لیے جھوٹ، غیبت، غنا، حسد، تمام برائیوں سے ہمیں دور ہونا پڑے گا۔ اگر ہم دور ہوں گے تو تزکیہ نفس ہوگا۔ میرا آخری جملہ اور آخری دعا ہے، پروردگارہ بحق معصومین علیہم السلام، آج کے دور میں انسان کٹھن امتحانات سے گزر رہا ہے، کرونا جیسی وبا سے گزر رہا ہے۔ ایسی وبا سے جب انسان گزرے تو انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کریں، اپنے نفس کی مخالفت کریں، اپنے نفس کے خواہشات کو پوری نہ کریں، تاکہ ہماری ملاقات ہمارے آخری حجت القائم المنتظر المہدی علیہ السلام سے بھی ہو جائے، اور ہمارا دین اور ہمارا مذہب باقی رہے۔ نہج البلاغہ کا آخری جملہ، جہاں میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتا ہے، مغبون من غنب نفسہ، نامراد ہے وہ شخص من غنب نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پامال کیا۔ مغبوط من سلم لہ دینہ، قابل رشک انسان وہ ہے جس نے اپنے دین کو محفوظ کیا۔ بس دین کو وہی محفوظ کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی۔ آخر میں دعا ہے، پاک پروردگارہ ہم سب کو نفس کی مخالفت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔